السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی دو ایسی سہیلیوں کی کہانی ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ان کی بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں۔ ان کی عادتیں، وہ دیکھنے میں ان کا حلیہ، ان کا قد، ان کی جسامت، اور وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتی ہیں۔ یہ دونوں سہیلیاں جن کا نام روشنی اور غزالہ ہے، جو اپنی عمر کے لحاظ سے جماعت ہفتم کی طالبات ہیں، مگر ان کے قد جو ہیں وہ کلاس پنجم کے بچوں جتنے ہیں۔ ان کی جماعت کی لڑکیاں ان سے کافی لمبی اور دراز قد ہیں۔ شاید یہ دونوں اپنی جماعت کی سب سے چھوٹے قد والی لڑکیاں ہیں۔ بچوں، ان کے ماں باپ بہت فکر مند رہتے تھے کہ ان کے قد کیوں نہیں بڑھ رہے۔ وہ انہیں ہر وقت ڈانٹتے بھی تھے اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے کہ کھیلا کودا کرو، منکی بار سے لٹکا کرو، رسی ٹاپا کرو، گلی میں جا کر کوئی اچھلنے کودنے کی کھیلیں کھیلا کرو۔ ان کے بہن بھائی بھی بچوں ان کی ایک خاص مخصوص حرکات کی وجہ سے انہیں تانے دیتے تھے کہ وہ دونوں ہر وقت بڑوں میں گھس کر بیٹھی رہتی، ہر دم اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں سوچتی، اسی کھوج میں رہتی کہ ان کے کانوں میں بڑوں والی باتوں کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بھنک پڑ جائے، اور پھر وہ دونوں آپس میں اسی موضوع کو لے کر، جس سے نہ ان کا واسطہ نہ لینا دینا، اس پر گھنٹوں چرچا کرتی۔ لیکن بچوں، یہ دونوں سہیلیاں اپنی ان حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آتی تھیں، اور واقعی میں وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی لگنے لگی تھی، اور ان کا قد بڑھنا رک گیا تھا۔ وہ دونوں سہیلیاں بچوں تمام دن آپس میں خسر پسر میں مصروف رہتی اور لوگوں کی برائیوں کی تلاش میں رہتی کہ کس کا برا ہوا، کس کا برا ہونے والا ہے۔ وہ دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر بڑے لوگوں کی باتیں سنتی۔ جب ان کے چچا، تایا، ماموں، پھپھو، خالہ، جب سب بڑے لوگ اکٹھے ہوتے تو بڑے لوگ چھوٹے بچوں کو کہتے، جاؤ باہر جا کر کھیلو۔ تو معلوم ہے بچوں، یہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں کیا کرتی؟ یہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں جب بڑے اکٹھے ہوتے تو باقی بچوں کی طرح باہر جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے اسی محفل میں ڈھیٹ بن کر یا تو کسی کونے لگی رہتی، یا پھر وہ کسی چالاکی سے کسی کھڑکی یا دروازے کے باہر کان لگا کر چھپ کر کھڑی ہو جاتی، اور پھر باتیں سننے کے بعد اپنے اپنے گھر کی اہم باتیں، جو پرائیویٹ باتیں ہوتی، ایک دوسرے کو بتاتی اور پھر ان پر خوب ہنستی۔ اسی طرح بچوں ان کے ذہن ہر وقت بڑوں کی باتوں سے بھرے رہتے۔ اب تو ان دونوں کے گھروں میں سب کو ان دونوں کی ان عادات کا بھی علم ہو گیا تھا، اور سب کو یہ بات بہت معیوب بھی لگتی تھی۔ دونوں بچیوں کی مائیں آپس میں بچوں گہری دوست تھیں، چونکہ وہ قریب قریب رہتی بھی تھیں۔ انہوں نے 1000 بار آپس میں معاہدہ بھی کیا کہ کسی طرح ان دونوں بچیوں کو ایسی کن رسی سے باز رکھا جائے، مگر وہ دونوں کسی کی سنتی کہاں تھی۔ ایک طریقے سے باز کرو تو وہ کسی اور طرح اپنا چسکا پورا کر لیتی تھی۔ ان کی اس عادت کی خبر سب گھر والوں کو اس طرح سے لگی کہ جب گھروں میں کی گئی وہ باتیں جو شاید راز ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر جا کر کرنے لگی۔ اب تو بچوں دونوں خاندانوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کچھ باتیں تو پورے محلے میں مشہور ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے کہیں تیسری جگہ بیٹھ کر اپنے گھروں کی پرائیویٹ باتیں پھیلا دیں۔ پیارے بچوں، یہ بچیاں نہ تو کھیل کود میں حصہ لیتی، نہ کسی گیم میں دل لگاتی، بلکہ وہ دونوں سازشی سہیلیاں مشہور ہو گئیں۔ اسکول میں بھی سب ان سے بچتے کہ کہیں ان کو کسی کی کسی بات کی خبر نہ لگ جائے۔ لیکن بچوں معلوم نہیں کیسے غزالہ اور روشنی کے پاس خبروں کے خزانے جمع رہتے۔ پیارے بچوں، اگر ہم ان کی ایسی عادتوں کو مذاق یا عادت سمجھ کر معاف بھی کر دیں تو دیکھیں کہ اس عادت کے سبب اپنی سوچ سے زیادہ بڑی باتوں اور موضوعات میں سازشی طور طریقوں سے مداخلت کی وجہ سے ان کی صحت پر کتنا منفی اثر آیا ہے۔ دیکھیے، ان کا قد ہی نہیں بڑھا، وہ قد میں سب سے چھوٹی رہ گئیں۔ وہ عام بچیوں کی طرح اپنے بچپن سے لطف اندوز ہونے کی بجائے خود کو پڑھا پڑھا محسوس کرتی ہیں کہ جیسے وہ پوری جوان لڑکیاں ہیں، ان کی عقل بہت بڑی ہے، حالانکہ تھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ نہ انہوں نے کبھی جھولے لیے، نہ منکی بار سے لٹکیں،
نہ پکڑن پکڑائی کھیلی، نہ برف پانی سے محفوظ ہوئی، بس سارا دن بیٹھ کر لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں پر لقمے دیتی رہتی، اور اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ بچیاں بن گئی۔ اب ان کی باجی یعنی بڑی بہنیں انہیں قریب بھی پھٹکنے نہ دیتی۔ ان کے ماں باپ فکر مند رہنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہر وقت ڈانٹتے بھی رہتے تھے کہ ان کے قد کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ بچوں، اس بات سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ ہمیں کام وہی کرنا چاہیے جو آپ کی عمر کے مطابق ہو، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ بس بچوں کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، کھیلیں کودیں، مزے کریں، زندگی کو انجوائے کریں۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔